میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں اور آپ خاص معتقد ہوں، یعنی آپ کا ہوگا شاید، کہا لکھنے سے رہ گیا۔ اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کراچی میں آپ کا پروگرام ضرور سنوں۔ پچھلے دونوں دن میں نے پوری توجہ سے آپ کا درس سنا اور بہت ساری باتوں سے اتفاق کیا۔ اس حوالے سے سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں۔ سوال: آپ نے اپنی تقریر میں اکثر و بیشتر جماعت اسلامی کو ہدف تنقید بناتے ہیں، جو کہ صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بنیادی تربیت جماعت اسلامی سے حاصل کی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے نزدیک انتخابی سیاست میں حصہ لینا حرام ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان پوری طرح سے فاسق و فاجر لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اسمبلیوں میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو؟ کیا حکومت کرنا حرام ہے یا جائز راستے سے حکومت کی طلب کرنا حرام ہے؟ مکمل اقامت دین حکومت کے بغیر کس طرح ممکن ہے؟ کیا اقامت دین کی جد و جہد کرنا مسلمان پر فرض نہیں ہے؟ کیا ہمارے حکمران ہمیشہ فاجر و فاسق رہیں اور ہم صرف احتجاجی سیاست کر کے ان سے کچھ مطالبات بنواتے رہیں؟ کیا ایک ظالم حکمران نظام عدل نافذ کر سکتا ہے؟ ظالم کا مطلب قرآن کی روح سے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے اور ہمارا اصل کام ہی اقامت دین کی جد و جہد ہونا چاہیے۔ آپ اس کے لیے کون سا راستہ متعین کریں گے؟ اپنی تنظیم کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ اگر آپ میرے دروس میں اور میری تقاریر میں شرکت فرماتے رہے ہیں تو یہ سوالات تو وہ بیسک سوالات ہیں کہ جن کا میں نے بہت مرتبہ جواب دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے الیکشن میں حصہ لینے کو کبھی حرام نہیں کہا۔ مباحات میں سے ہے اس دور کے جو طریقے ہیں، بلکہ میں نے الیکشن جو ہے اس ملک کے اندر جو رکا ہوا تھا پروسیس، بار بار کہا الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ مختلف علاقے کے لوگوں کے اندر جو بے اطمینانیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ گویا کہ اس کے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ سیفٹی والو ہے کہ صاحب ہمارے نمائندے ہیں، وہ نمائندے بات کرتے ہیں، ہماری یہ گریونس ہے، ہماری یہ شکایت ہے، وہ شکایت ایک نیشنل فورم کے اوپر آتی ہے اور پھر وہاں پر جا کر جو ہے مختلف شکایات کا ازالہ اور پھر یہ کہ دوسرے لوگوں کا کیا نقطہ نظر ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ تو یہ در حقیقت جیسے ریسپیریشن ہوتی ہے ہماری کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر سے بہت سا مواد نکلتا رہتا ہے، اس طریقے سے یہ پروسیس ضروری ہے، اس کو چلنا چاہیے۔ البتہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے یہ راستہ موقوف نہیں ہے، یہ ہے میرا موقف۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہونا یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کو شاید جس قدر شد و مد کے ساتھ میں کہتا ہوں، شاید اب جماعت اسلامی بھی اس شد و مد کے ساتھ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتی، اگرچہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ فکر اس کا بنیادی ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ دین قائم کر دینا فرض نہیں ہے، جد و جہد کرنا فرض ہے۔ قائم کر دینا جو ہے وہ تو اگر بہت سے رسول چلے گئے دنیا سے بغیر قائم کیے ہوئے تو وہ اگر گویا کہ اگر فرض ہوتا تو گویا کہ وہ کوتاہی کی انہوں نے، فرض وہ پورا نہیں کر سکے۔ قائم کر دینا فرض نہیں ہے، قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اس میں اپنا تن من دھن لگا دینا یہ فرض ہے، یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ البتہ سوال ہوتا ہے اس کے طریقہ کار کا۔ جماعت اسلامی بھی ایک دور میں الیکشن ہو رہے تھے، اس میں حصہ اس نے نہیں لیا، اس وقت بھی الیکشن حرام نہیں تھا، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، سن 46 کا الیکشن جو ہے فیصلہ کن تھا، لیکن جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا اس میں، تو کیا وہ اس وقت اقامت دین کا کام نہیں کر رہی تھی؟ سوال تو پروسیس کا ہے کہ کس وقت کیا کام کرنے کا ہے۔ میرے نزدیک یہاں پاکستان میں مولانا مودودی مرحوم نے آتے ہی دو کام کیے، ایک کو میں 100% درست سمجھتا ہوں اور ایک کو انتہائی مہلک غلط سمجھتا ہوں، کیونکہ جو انہوں نے کیا اس کے نتائج بہت ہی منفی نکلے۔ ایک یہ کہ انہوں نے مطالبہ دستور اسلامی کی مہم اٹھائی، میں نے دونوں تقریروں میں اس کا حوالہ دیا کہ اس کو تمام لوگوں کا تعاون حاصل ہوا، مسلم لیگ کی حکومت تھی لیکن اس کے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہے وہ تو مسلم لیگ کے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ الیکشن میں حصہ لیا، فلیٹ ہو گئے، زیرو، اس لیے کہ الیکشن کے نتیجے میں تو اب آپ مد مقابل بن کر آئے ہیں، اب آپ کا ساتھ دینے کا مطلب یہ کہ آپ کی حکومت بنے گی، تو دوسرے جو ہے وہ بھی ظاہر بات ہے حکومت کے طالب ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آ کر تقسیم ہو گیا۔ پہلا کام صحیح، دوسرا کام غلط، وہ بھی کوئی نبی نہیں تھے
اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بدنیتی کے ساتھ انہوں نے کیا ایسا. غلطی ہو جاتی ہے تحریکوں کے اندر، صرف یہ ہے کہ اس غلطی کو پہچان لینا چاہیے. تو یہ جو مطالبات یا نہی عن المنکر کی تحریک ہے، یہ تو میں نظام کو بدلنے کا ذریعہ بتا رہا ہوں. اس نہج سے گاڑی اگر چلتی اور اس کے اوپر ہماری مہمیں چلتی، بحالی جمہوریت کی مہموں کے اندر ہم نے اپنی کتنی قوت ضائع کی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایوب کے خلاف تحریک چلی، ایوب سے اقتدار لے کر حوالے کس کے ہوا؟ بھٹو صاحب کے. بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، ان سے جو اقتدار چھین کر گیا کس کے پاس؟ فوج کے پاس. اب پھر اگر کہیں یہ تحریک چلتی ہے جس کے کہ کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، ہوگا کیا؟ وہاں سے ہٹ کر پھر کسی فوج کے پاس. باقی کوئی اور قوت تو یہاں پر ایسی طاقت والی منظم موجود نہیں ہے. آپس کے اندر جب الیکشن ہوگا پھر آپس میں لڑیں گے. یہ صورتحال ہے. اس میں وقت کو ضائع کیے چلے جانے کا حاصل کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے کی طرف دعوت میں دیتا ہوں. باقی مجھے معلوم ہے کہ جذبہ ہے، خلوص کے ساتھ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے اگر اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے تو آخر انسانی تدبیر ہے، انسانی اجتہاد ہے. نبی کوئی نہیں ہے اس دور میں. اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کرنا چاہیے. صرف اس کی دعوت ہے جو میں دیتا ہوں. محمد اسماعیل صاحب، آپ نے اپنے دروس و خطابات میں اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے اسلام کبھی نافذ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے قربانیاں دینے والوں کی جماعت تیار کی جائے. یہ فرمائیں کہ قربانیاں دینے والوں کی اگر جماعت تیار ہو بھی گئی تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بقول آپ کے انتخابات کے ذریعے نفاذ اسلام کا مقصد حاصل نہ ہو سکے گا تو آخر کس طرح قربانیاں دینے والوں کی جماعت جدوجہد کرے گی؟ کیا تحریک بحالی جمہوریت المعروف BMRD کے طرز پر یا کسی اور طرح مثال کے طور پر پریشر گروپ کے طور پر یہ جماعت کام کرے گی؟ کیا پاکستان میں یہ معجزہ نما ہو سکتا ہے کہ دینی جماعتیں فقہی اور قیادت کے اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر قیادت پر اتفاق کر لیں تو یقیناً ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا؟ دوسری بات تو ایسی ہے کہ جسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، کسی چیز کو ایسی چیز سے ٹانک دینا کہ جو تقریباً ناممکن ہو. تو مجھے تو ناممکنات میں سے نظر آتا ہے کہ وہ قومی قیادتیں اپنی چھوڑ کر کسی ایک پر جمع ہو جائیں. جو بات میں کہتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کم سے کم وہ لوگ جو الیکشن کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ یہاں اسلام آ سکتا ہے، انہیں یقیناً ایک ہو جانا چاہیے الیکشن کے میدان میں، ورنہ ہر ایک کے لیے وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. باقی یہ کہ جو آپ نے پوچھا میرا طریقہ کار، وہ پتہ نہیں آپ نے یعنی اگر میرے دروس و خطابات سنے ہیں تو اجمالی طور پر تو آپ کے سامنے بات آئی ہوگی. آپ نے لفظ استعمال کیا پریشر گروپ، میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح لفظ ہے، لیکن پریشر گروپ جمہوریت کے لیے نہیں. پریشر گروپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے. یہ منکر ہے، اس کو بند کرو، ختم. لیکن اس کے لیے لوگ وہ ہوں جو اپنی زندگی کو خارج کر چکے ہوں، اپنی زندگی سے حرام مطلق کو نکال چکے ہیں اپنی معاش اور معیشت میں سے. ورنہ میں آج جلوس نکال دوں اور فرض کیجئے کہ جوش میں آ کر وہ 1 لاکھ آدمی آ جائیں، لیکن وہ 1 لاکھ آدمی خود جو ہے ان کی اپنی معاش اور معاشرت جو ہے وہ غلط ہو، شریعت کے خلاف ہو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ جماعت ہو کہ جو حرام، ایک ہے کہ کوئی چیز مکروہات میں سے ہے یا ایک فضائل میں سے ہے کہ بہت بڑی بڑی نیکیاں، چلیے وہ نہیں ہے، لیکن حرام مطلق اور فرائض کی پابندی، کم سے کم فرائض کی پابندی اور حرام مطلق سے آزاد ہو جانا. جو لوگ یہ کام کریں وہ جمع ہوں، ایک جماعت بنے، اور وہ جماعت صرف یہ کام کرے، دعوت دیتی رہے جب تک کہ اپنا بیس اتنا مضبوط نہیں ہے. جب وہ 2 لاکھ کے قریب یا 3 لاکھ آدمی ہو جائیں واللہ عالم، تو اب وہ کہیں صاحب یہ حرام کام ہے، یہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے. پھر گھیراؤ کریں، پکیٹنگ کریں، جلاؤ نہیں کریں، جلانا نہیں، گھیراؤ. گھیراؤ اور جلاؤ، اجراؤ نکال دیجئے اس میں سے، گھیراؤ. یہ کام جو ہے مثلاً شیعوں نے کیا ہے پاکستان میں. جب یہ ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا، 50,000 چلے گئے پرامن، کسی کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، اور سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ ہمیں یہ ضمانت نہ دی جائے کہ ہم سود نہیں دیں گے، ورنہ چلاؤ ہم پر گولی ہے. فرض کیجئے گولی چلا دیتا ضیاء الحق. عام اگر سنی ہوتے تو گولی چل جاتی. شیعوں پر اس لیے نہیں چلی کہ انہیں اندیشہ یہ تھا کہ شیعہ فوج میں، پولیس میں، اور اس میں جو ہے وہ ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ آ جائے گا. سنی اگر ہوتے تو ان میں سیکٹیرین ایلیمنٹ نہ ہوتا،
وہ تو یہ کہ چونکہ اکثریت ہے، عظیم ہے، بہرحال اس کی جو بھی حکمت عملی تھی اس وقت اس نے اپنی ناک جو ہے رگڑوا لی زمین میں اور اس نے گولی نہیں چلائی، ورنہ ناک رگڑی گئی۔ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کا حکم جو ہے اس میں سے اسے واپس لینا پڑا اپنا وہ حکم، لیکن کر کے دکھا دیا کہ نہیں؟ یہی کام کر کے دکھایا ہے ایران میں شیعوں نے۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو عالم عرب پر صورتحال پیدا ہو گئی اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں، اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب جو ہیں وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو، جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، صرف انہی کے اعتبار سے رائے قائم کرتے ہیں، چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں کہ تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں ہے، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی اذن نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں نے، عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے، یہ جملہ زہر میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا گھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے۔ ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا۔ لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، چونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع،
یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی. اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا ہے. نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا. لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں. یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین. اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں. یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں. اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا. برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو اب ہولڈ نہیں کر سکتا تھا. ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے. لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے. یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے. صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے. الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی. یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب میں. اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے. علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے. یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں. شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی. اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو. اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو. اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے. جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان لے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے. بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا. شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی.
اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں اس وقت، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی اربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دیں اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس ہے، تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے، سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے۔ اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے، اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھ دوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک، یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹ رہا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں،
اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی ہے۔ اور جو بھی ہوگا وہاں پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک۔ اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا ہے۔ آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے، مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جا چکی ہیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے ہو، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں بننا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گدا۔ سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے ہیں۔ $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر۔ اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ وہ کاس بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا، انہی کا گلا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے۔ باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے۔ وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے۔ بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں، خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہیں، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہیں، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا، یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، وہ بھی برابر ہو کر رہ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دیں۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LNB کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی۔